خاص طور پہ ان کی مثل کو ہم آج کی اس جو جنریشن ہے اس سے میں جوڑنا چاہوں گی. خاص طور پر جب ان کی شادی کا موقع آیا, جب سب کچھ طے تھا, لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے پہلے پوچھوں گا, پھر اس کے بعد میں ان کی شادی کروں گا. آج کے دور میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا اگر پسند کی شادی کرنا چاہے تو کوئی عیب نہیں ہے, بیٹی اگر کرنی چاہے تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ میسج تھا ان کے لیے. جی ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سب سے پہلے تو ہر حمد ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جس کی نعمتیں جمع کرنے والے جمع نہیں کر سکتے, بے شک, جن کی نعمتوں کا بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے, جو عقلوں سے ماورا ذات ہے, جو حدود سے اور امکان کی حدوں سے ماورا ہے. اور سب سے پہلے میں رب ذوالجلال کی تعریف کے بعد میں ایک معصوم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اللہ اکبر. سب سے پہلے میں آپ نیوز ون کی تمام ٹیم کو, تمام چینل کو, تمام انتظامیہ کو مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ماہ مقدس میں آپ نے ایک خوبصورت اہتمام فرمایا ہے اور ماہ مقدس میں آپ نے سعادتوں کو مزید بڑھانے کا ایک ذریعہ پیدا کیا ہے. سدا سلامت رہیں. جو آج کا موضوع ہے, یہ موضوع جو ہے اگر اس کو چند منٹوں میں سمیٹا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں بہت مشکل ہے کہ یہ 1400 سال سے یہ موضوع چل رہا ہے اور جب تک رہتی دنیا ہے اب تک یہ موضوع چلتا رہے گا. بولنے والے بولتے رہیں گے, صحیح, جناب سیدہ کی ذات پر لکھنے والے لکھتے رہیں گے, جناب سیدہ کے فضائل سننے والے سنتے رہیں گے, عقلیں عاجز آ جائیں گی, لیکن جناب سیدہ کے فضائل اور ان کے مناقب ختم نہیں ہوں گے. بے شک. دیکھیے, کسی بھی خاتون کو دیکھنا اور پرکھنا ہو تو اس کے لیے 5 نسبتوں کا دیکھا جانا ضروری ہے. پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ کس عظیم باپ کی بیٹی ہے. دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ کس عظیم ماں کی بیٹی ہے. تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ کس عظیم شوہر کی ہمسر ہے. چوتھی نسبت یہ ہے کہ وہ اپنی تربیت کر کے کس اولاد کی ماں بنی ہے. اور 5ویں نسبت جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کا ذاتی مقام اور کردار کیا ہے. دیکھیے جناب سیدہ کی ان 5 نسبتوں کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ کائنات کی اس عظیم ہستی کی بیٹی ہیں جن کی شان کے لیے میں صرف ایک لفظ کہنا چاہوں گا کہ جن کی شان میں قرآن قصیدہ ہے اور ثنا خوان خود خدا ہے. یہ اس ہستی کی بیٹی ہیں, اس ماں کی بیٹی ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا بار بار اظہار فرماتے تھے کہ خدیجہ میرے ہر دکھ اور سکھ کی ساتھی ہے. خدیجہ اتنی مکمل بیوی ہے کہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوسری بیوی کی ضرورت محسوس نہیں کوئی اور شادی نہیں کی. جناب سیدہ کا ہمسر امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, بے شک, جن کے لیے خود رسول خدا نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف ہی کوئی نہ تھا, فاطمہ کا ہمسر ہی کوئی نہ تھا. یہ ہے جناب سیدہ کا ہمسر, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, مقام تو یہ. دیکھیے ایک ایک لفظ پر جتنے بولتے جائیں وہ لفظ ختم ہو جائیں گے, ان ہستیوں کی مناقب اور فضائل ختم نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ وہ ماں ہے جس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں, جس کی بیٹیاں جناب سیدہ زینب الکبریٰ اور جناب ام کلثوم ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جناب سیدہ کی یہ جو نسبتیں ہیں, اگر کہا جائے کہ ان میں جناب سیدہ کا ذاتی کردار نہیں ہے, آ گئی باپ مل گیا ماں مل گئی, دنیا میں آ گئے, شوہر بھی مل گیا, بیٹے بھی اللہ نے دے دیے, ذاتی کردار کیا ہے؟ ذاتی کردار میری سیدہ کا یہ ہے
کہ اگر بیٹی کی منزل پر ہیں تو رسول خدا جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ رسول خدا جس طرح باہر سے مصائب اور آلام جھیل کر آتے ہیں گھر میں، اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی میرے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، رسول خدا جا رہے ہیں راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، رسول خدا جا رہے ہیں تو طائف کے بچے جو ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، رسول خدا زخمی ہو کر گھر میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو جناب سیدہ کیا کرتی ہیں؟ جناب سیدہ چھوٹا سا سن ہے اور جناب سیدہ اپنے بابا کی دلجوئی کرتی ہیں، غم گساری کرتی ہیں، ان کے پاؤں سے کانٹے نکالتی ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں، حق ادا کرتی ہیں، حق ادا کرتی ہیں۔ اور دیکھیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ کم سینی میں وہ فرض ادا کر رہی ہیں جو ماں اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اسی وجہ سے جب خالق لم یزل میرے نبی کی زبان پر وحی کے پہرے لگا رہا ہے، جب خالق لم یزل کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ میرا نبی میری وحی کے بغیر نطق بھی نہیں کرتا، اب اسی وحی کی ترجمان زبان سے خالق نے محمد مصطفیٰ سے کہلوایا یا فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے صحیح جناب سیدہ جس طرح آپ نے فرمایا، جو آپ کا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں بیٹیوں کے معاملات بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں، بالکل، بیٹوں کو تو اپنا شریک زندگی چننے کا مکمل حق دیا جاتا ہے، جی ہاں، لیکن بیٹی کے معاملے میں آ کے عجیب و غریب سا تضاد آ جاتا ہے، رائے پوچھنا کجا، جی بلکہ ان پر اپنی مرضی مسلط کر دی جاتی ہے۔ بالکل ایسے، میں ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہوں، میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل جو ہے یہ انتہائی غیر اسلامی ہے۔ جناب رسول خدا نے جناب سیدہ کا عقد کرتے ہوئے ایک سنت قائم کی کہ بیٹی سے پوچھا کہ میری جان پدر میں تمہارا عقد علی سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ اس پر اتفاق کرتی ہیں کہ آپ راضی ہیں کہ آپ کا عقد علی جیسی ہستی سے کیا جائے؟ صحیح، جناب سیدہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے یہ پیغام دے دیا بالکل صحیح کہ باپ کا حق بنتا ہے، ماں کا حق بنتا ہے، بڑے بھائی کا حق بنتا ہے، گھر والوں کا حق بنتا ہے، گارڈین کا حق بنتا ہے کہ جب بھی بچی کا رشتہ کیا جائے بچی سے اس کا مستقبل جو ہے، جو آنے والا مستقبل کا ساتھی ہے، اس کے بارے میں بالکل پوچھا جائے۔ بہت ہی خوبصورت